السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں سحری کی فضیلت اور اس کے برکت کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کمی، یہ کاہلی، یہ سستی پائی جاتی ہے کہ ہم دیر رات تک جاگتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب دیر سے سوئیں گے تو نیند کھلنے میں دقت اور پریشانی ہوگی۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ دیر رات کو سوتے ہیں اور پھر رات ہی میں کھانا کھا لیتے ہیں اور سحری کے وقت نہیں اٹھتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا نقصان، یا تو فجر ہم تاخیر سے پڑھتے ہیں یا فجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ متفق علیہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری ہے، یعنی مومن اور مسلمان سحری کرتے ہیں اور اہل کتاب یہود و نصارہ وغیرہ سحری نہیں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السحور اکلہ برکہ، کہ سحور کا کھانا برکت ہے، اس کو چھوڑو نہیں۔ خواہ ایک گھونٹ پانی ہی پیو، خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے سے سحری کرو، مگر سحری کو چھوڑو نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسَحِّرِينَ، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحیح الترغیب میں البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے سحری کی۔ ہم کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں، تقویت ہمیں ملتی ہے، اور دعا اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں ہمارے لیے، اور ہم اس برکت کو ترک کر کے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اتنی بڑی رحمت اور برکت اور اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی پیٹ بھر کے ہی کھانا کھائے تبھی سحری ہے۔ اٹھے
چند کھجوریں کھا لے، کچھ نہیں ہے پانی ہی پی لے، بہتر ہے کہ اٹھے 3 کھجور رکھے رہے، 3 کھجور 5 7 یا جتنی بھی اللہ توفیق دے، یا جو کچھ بھی توفیق دے، تھوڑا ہی صحیح سحری کو کر لے تاکہ وہ اس برکت سے محروم نہ ہو۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، 3 چیزوں کے اندر برکت ہے: بعض جماعت نماز ادا کرنا، اور سرید ایک کھانا ہوتا ہے جو عرب گوشت اور روٹی ملا کر کے بناتے ہیں، اس کھانے کی بڑی فضیلت ہے اور عربوں کا مخصوص کھانا ہے اور بہترین لذیذ کھانا ہے۔ اور سحری، یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اندر برکت ہے: باجماعت نماز ادا کرنا، سرید کھانے کے اندر، اور سحری کے اندر۔ صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں سحری کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے بلایا اور کہا: ہلم الی الغداء المبارک، کہ آؤ اس مبارک کھانے کی طرف، یعنی یہ کھانا وقت بھی مبارک، سحری بھی مبارک، یہ کھانا بھی مبارک ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت داخل ہوا، ایسے وقت میں داخل ہوا، ایسے وقت میں پہنچا کہ آپ سحری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا: انہا برکتن، کہ یہ برکت ہے، اس کے اندر، سحری کے اندر برکت ہے۔ اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے، اس کو چھوڑو نہیں، اس کو ترک مت کرو۔ ان تمام احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی برکت اور فضیلت والی یہ چیز ہے، جسے ہم تھوڑا سا معمولی سی سستی اور کاہلی کے ذریعے سے چھوڑ دیتے ہیں اور اتنی بڑی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبولیت کے درجے تک پہنچے، اور اتنی بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سحری کے وقت اٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ اس وقت اور پہلے اٹھیں اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے قیام اللیل کچھ ہی صحیح، وتر ہی صحیح، یا کچھ رکعت ہی اٹھیں اور پڑھیں، اس کے بعد سحری کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس برکت کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے قیام، صیام، توبہ و استغفار، تلاوت اور تمام عبادات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ یہ جو آخری روایت ہے یہ بھی نسائی کی روایت ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے بھی صحیح کہا ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم